السلام علیکم، میں محمد رضا خالد راولپنڈی سے۔ آج کا واقعہ شاید سلطان صاحب کا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں کافی عرصے سے سولر پینل کا کام کرتا تھا اور ہم لوگ پورا گھر بھی سولر پر شفٹ کر لیتے تھے اور بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے تھے ہمارے، لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی تھی کہ سارا کام جو دن مکمل ہو جائے، مطلب کہ رات نہ ہو، دن میں ہی ہم ورکنگ کریں۔ لیکن کبھی کبھی پروجیکٹ لمبے ہوتے تھے تو رات بھی ہو جاتی تھی، اور کہہ رہے ہیں انہی راتوں میں میرے ساتھ کافی واقعات ہوئے، جن میں سے ایک واقعہ جو خاص طور پہ ان کی زندگی پہ بہت بڑا اثر کر گیا، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے آرڈر آیا ہوا تھا سولر کا کہ پورا گھر سولر پہ شفٹ کرنا ہے، لیکن اس طرف کوئی جا نہیں پا رہا تھا۔ کبھی کوئی کسی کا سامان رہ جاتا، کبھی کوئی وجہ آ جاتی، کبھی کوئی ٹیم منع کر دیتی، یعنی کچھ نہ کچھ بیچ میں دقت آ رہی تھی اور وہ جو کام تھا پورا نہیں ہو رہا تھا۔ اب کمپنی نے ان سے رابطہ کیا کہ اگر آپ اپنی ذمہ داری پہ کرا لیں کام، خیر کہہ رہے کمیشن بھی اچھا تھا، پیسے بھی اچھے مل رہے تھے اور ساتھ سہولتیں بھی مل رہی تھیں، مجھے صرف جا کے وہاں پہ لڑکوں کو گائیڈ کر کے ان سے کام کروانا تھا۔ انہوں نے یہ اپنی ٹیم ساتھ لے گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، مجھے ساری ذمہ داری قبول ہے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ کہہ رہے حالانکہ وہ جو گھر تھا جدھر ہمارا آفس تھا، یہ اس سے صرف 3 گھنٹے کے فاصلے پہ تھا، لیکن اللہ جانے کہہ رہے کیا ہو رہا، کبھی ہم جاتے ہمارا کوئی بہت ضروری سامان وہاں رہ جاتا، کبھی ہم نقشہ بھول آتے، تو 3 چکر تو گاڑی کے واپسی پہ لگے آدھے رستے سے، اور گاڑی بیچ میں خراب بھی ہوتی رہی۔ اب خیر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رات کے 8 بجے وہاں پہنچے، لڑکے تھکے ہوئے تھے، انہوں نے کہا سر تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، ایک تو بار بار سامان اٹھانا لانا، یہ وہ اتنی پرابلم رستے میں ہوئی تو بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کر لو جس کو ریسٹ کرنا ہے، میں بھی تھوڑا ریسٹ کر لیتا ہوں، گھنٹے تک کام شروع کر لیتے ہیں آرام سے، تو کھا پی لو تم نا، فریش ہو جاؤ۔ سردیاں بھی تھیں بڑی وہاں پہ، تو وہ ریسٹ کرنے کی لڑکے کہتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی، لیکن چاہ کے بھی ہم ریسٹ کر نہ پائے وہاں پہ، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمیں ریسٹ کرنے نہیں دیا جا رہا۔ خیر ان باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ان لوگوں نے کہا کہ چلیں اب پھر کام ہی شروع کر لیتے ہیں باس۔ اب وہ جو باس تھے، جو یہ خود تھے جنہوں نے واقعہ سنایا، وہ کہہ رہے کہ میں نے سب کو کہا کہ بھی چلیں کام شروع کرتے ہیں، سارا سامان چھت پہ لے کے گئے، اور چھت پہ سٹرکچر تیار ہو رہا تھا کہ اتنے میں ایک بابا جی نے نظر آئے، جو کافی دیر وہاں پہ پھرتے رہے، ان کو دیکھتے رہے اور سب کے سامنے سے بھی تقریباً گزرے، اور ان کی ایج ماشاءاللہ سے کہہ رہے کوئی 90 95 یا شاید 100 سال بھی ہو، کیونکہ بہت زیادہ ان کے چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی تھی اور سٹک سے بالکل نیچے جھک کے چل رہے تھے۔ اب انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ہوئے بابا جی نیچے جدھر سیڑھیاں تھی نیچے جانے کا رستہ تھا ادھر چلے گئے۔ اب انہوں نے لڑکے کو اشارہ کیا کہ جاؤ یار بابا جی کو چھوڑا، ویسے ہی اللہ رحم کرے گر نہ جائیں سیڑھیوں سے نا، اتنی ماشاءاللہ سے ایج کے بھی۔ تو اب وہ لڑکا گیا تو دیکھا سیڑھیوں میں کوئی نہیں ہوا کہ پتہ نہیں سیڑھیوں سے گر ہی نہ گئے ہیں۔ لڑکے بھاگے سارے، انہوں نے نیچے دیکھا تو نیچے کوئی نہیں، اوپر دیکھا کوئی نہیں، کمروں میں دیکھا تو کوئی نہیں۔ اب وہ بےچارے اپنا کام بھی نہیں کر سک رہے، اپنی چیزیں بھی نہیں دیکھ سکتے، اپنے معاملات بھی نہیں دیکھ رہے، پریشان ہو گئے کدھر گئے بابا جی۔ یہ کہہ رہے میں نے پھر غصے سے سارے لڑکوں کو کہا او بھائی کام شروع کرو، تم لوگ کیا مذاق بنا لیے چلے گئے ہوں گے بابا جی، چھوڑو اس چیز کے، ہم لوگوں نے پیسے لیے ہوئے۔ تو کہہ رہے کہ ہم لوگوں نے کام وغیرہ شروع کر دیا اور وہاں پہ سٹرکچر پورا تیار کر دیا، پھر نیچے کی جو بلڈنگ تھی ادھر سے وائرنگ وغیرہ کرنی تھی اور سیٹنگ کرنی تھی۔ کہہ رہے کہ ہم لوگوں نے وائرنگ وغیرہ اور سیٹنگ وغیرہ تھوڑی سی شروع کی، تو اب وائرنگ اور سیٹنگ وغیرہ شروع کر ہی رہے تھے کہ اوپر سے وہ سٹرکچر کے جیسے کچھ چیزیں گرتی ہیں تو ایسی آواز آئی۔ کہہ رہے کہ ہم میں 2 لڑکے لے کے اوپر بھی گیا، لیکن اوپر بھی اتنا زیادہ معاملہ نہیں خراب تھا۔ کہہ رہے پھر میں وائرلیس کے اوپر ڈرائیور کو سن رہا تھا، مسلسل نا کسی سے گپ شپ کر رہا تھا۔ تو انہوں نے لڑکے کو بھیجا، لڑکے سے کہا کہ جا یار دیکھ کیا ہے، کس سے لگا ہوا، اس کے ساتھ مسئلہ کیا۔ تو انہوں نے جا کے دیکھا تو کہہ رہے کہ میں نے وہ جو لڑکا بھیجا تھا، لڑکا اوپر آیا کوئی 20-25 منٹ کے بعد بڑی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کے۔ میں نے کہا کیا ہوا تجھے، خیریت؟ کہتے ہیں وہ چاچا ڈرا رہا۔ کہہ رہے کیا ہوا؟ کہہ رہا میں گیا ہوں تو وہ، میں نے کہا کس سے لگے ہوئے ہو؟ کہتا ہے کہ میں جن سے بات کر رہا ہوں تمہارے پیچھے ہی کھڑے ہیں اور ان کا نام اونا ہے اور یہ یہیں پر ہی رہتے ہیں۔ تو کہہ رہے مجھے کوئی پیچھے نہیں نظر آیا، اور وہ لگاتار باتیں کیے جا رہا تھا اور ماحول ایسا تھا کہ خاموش گلی، نئی ہاؤسنگ سوسائٹی کے۔ پھر واپس اوپر بھاگ آئے۔ تو انہوں نے کہا چلو میں خبر لیتا ہوں اس کی، ابھی یہ کام پورا ہو جائے نا۔ تو خیر کام شروع ہو گیا۔
اب وہ جو چھت سے اسٹرکچر تھا اس کے تھوڑے سے نٹ وغیرہ جیسے گر رہے ہیں ویسی آواز آئی. یہ کیا ہے اوپر تو سارا اسٹرکچر گرا ہوا, اس میں وہ جو اس کے پائپ تھے وہ بھی ٹوٹ گئے, تھوڑے سے ٹیڑھے ہو گئے اور کافی اسٹرکچر کا نقصان بھی ہو گیا. اب یہ بھاگے ہیں اوپر سارا, انہوں نے کہا یہ کیسے گر گیا ہے, کیا ہو گیا ہے. یہ دیکھا تو نٹ بھی سارے ٹائٹ تھے اور کہہ رہے اس فیلڈ میں مجھے تقریباً 10-12 سال کا تجربہ تھا, تو میرے حساب میں مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ یہ چیز خود بخود گری ہو. پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے 2 نٹ کھلے ہیں اور ایک راڈ ان کی طرف ایسے آیا جیسے کسی نے ان کو مارنے کی کوشش کی ہو. اب یہ سمجھے یہ معاملات کنٹرول سے باہر ہیں. انہوں نے اپنے وہ جو لڑکے تھے انہیں کہا چلو یار چلنے کی تیاری کرو. ساتھ ٹینشن بھی ہو رہی کہ سارا اسٹرکچر, سارا سامان, ساری ذمہ داری, اگر یہ اسٹرکچر رہ گیا یہاں پہ تو مجھے اتنے کا نقصان ہو جائے گا, تقریباً 7-1 لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے گا مجھے. اب یہ بھی تھی ان کے دل میں, لیکن ساتھ لڑکوں کی ذمہ داری بھی تھی. کہہ رہے کہ ایسے نقصان زندگی میں بھر پورے نہیں ہوتے, اگر ایک بار ہو جائیں تو بڑا رسک ہے اس کام میں. ہم ٹھیکہ لے کے نا پورا سامان خرید کے تو پھر خود کام کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے کام میں بڑا نقصان ہو جاتا. لیکن 2 لڑکے کہہ رہے ہیں ٹیم میں میرے پرانے تھے, بہادر تھے, تو انہوں نے کہا سر آپ یہیں پہ رکیں, جو آتا ہے پڑھیں, آیت الکرسی پڑھیں, کلمہ پڑھیں, توبہ کریں اللہ سے, ہم بس اللہ کا نام لے کے سامان گاڑی میں شفٹ کرتے ہیں. خیر یوں ہی ہوا, انہوں نے اللہ کے 2 لڑکوں نے کہا جی ہم تو نہیں کریں گے. باقی جو 2 لڑکے تھے بہادر, انہوں نے سب سے کام کروا لیا اور خود بھی یہ لگے رہے ساتھ, اللہ اللہ کر کے سارا سامان گاڑی میں ہو گیا. اور پھر اب انہوں نے کہا نکلنے والی بات کرو. مشکل سے لیکن گاڑی سٹارٹ ہوگی, ڈرائیور بھی چلانے کو تیار نہیں, کہہ رہا ہے کہ میں بھی بہت گھبرایا ہوا ہوں کیونکہ میں جن سے اتنی دیر گفتگو کرتا رہا وہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے اور تھے کون, اور کوئی راستہ بھی نہیں ہوا اور غائب ہو گئے. کہہ رہے کہ وہ بعد میں بتانا, آپ چلائیں. انہوں نے حوصلہ دیا اسے اور ڈرائیور نے گاڑی چلانا شروع کر دی. اب وہ جو وین تھی وہ بھی آ رہی تھی جس میں سارا سامان جو تھا اس کا اسٹرکچر وغیرہ لوڈ وہی پیچھے تھا, اور اس رستے میں کہہ رہے ہم سے کسی نے لفٹ مانگی. ہم نے کہا کہ شاید اس کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا. جب گاڑی روکی دروازہ کھولا تو غائب. انہوں نے پھر ڈرائیور کے آگے ہاتھ جوڑے کہ میرا بھائی اب جدھر سے ہم آئے ہیں نا تو ہمیں دفتر کے باہر ہی جا کے اتاری, تو اب رستے میں روکی نا. کہہ رہے واپسی تو ہماری 2-2.5 گھنٹے میں ہی ہوگی, حالانکہ 3 گھنٹے کا رستہ تو جلدی ہوگی, اور ہم نے اللہ کا شکر کیا. خیر تھوڑا نقصان تو ہوا, لیکن یہ کہہ رہے نا ابھی تک وہ گھر ویسی ویران پڑا ہوا ہے. وہ جس کا گھر تھا, جس نے آرڈر لگوایا تو اس کو ہم نے پیمنٹ واپس کر دی ساری کی ساری. اس کا آرڈر جو تھا ہم نے ڈینائی کر دیا, بعد میں کسی اور کمپنی کو آرڈر دیا اس نے, یا جو بھی معاملات کیے. خیر اس گھر کا یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جاب اور تھوڑی ریپوٹیشن کا کمپنی کا معاملہ, اس لیے اس کا پتہ وغیرہ یہ شیئر نہیں کر سکتے کس جگہ پہ ایگزیکٹ وہ کالونی وغیرہ, کیونکہ اس کالونی سے بھی اس گھر کا پتہ چل جائے گا.